تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں، یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک کو چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ میں بھی عین میں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر نا میں بھی الف مدہ ہے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے اور ہاں میں الف مدہ ہے، ماں میں بھی الف مدہ ہے تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نشاؤ میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے۔ ثم میں میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار۔ نا میں الف مدہ ہے، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہاں پر نون مشدد، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یہاں پر جیم وقف جائز کی علامت ہے، وقف کریں گے تو میم کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس کو پر پڑھیں گے، اور لام میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور ہاں میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر دال کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر منہ میں واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ دال یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے، تو دال میں قلقلہ ہوگا اور اس کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹک کر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر خو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 زبریں وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ یصلاها مذموما مدحورا۔ ومن یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں ظاہر حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ خا کے نیچے زیر، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ اور عین میں کھڑا زبر، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے۔ اور سع یا ہا، یہاں پر بھی ہا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے، تو اخفا ہوگا۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے، تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور کو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر 2 زبر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ کلن یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف یومن میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہاں میں جو مد ہے مد متصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، یہ حمزہ ہے واو کی شکل میں۔ اور لام جو مد ہے ابھی مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ وہا اولائی میں بھی اسی طریقے سے دونوں ہا میں جو مد ہے مد متصل ہے۔
اور یہاں پر نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر جو مد یہ بھی مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ اور را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو کاف کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ۔ وما ما میں الف مدہ، کاف میں الف مدہ، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ مد متصل ہے۔ را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، ذو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر کو وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وما كان عطاء ربك محظورا۔ انظر، نون میں اخفا ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے ذا کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، ضاد یہاں پر بھی حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ دو زیر جو ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض۔ وللآخرہ، حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے۔ جیم میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقف کی صورت میں، اس طرح سے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ لام الف مدہ ہے، اور جیم حروف قلقلہ میں سے، جیم میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہ الف اور اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور کھڑا زبر اس میں تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی لام میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، منہ میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ وقضا، قاف اور ضا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، اور دو مجمد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی، اور الف میں یہاں پر کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ اللہ مجمد ہے، یہ بھی مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یا میں الف مدہ ہے۔ وبالوالدین، یہاں پر لام ساکن حرف جو با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ سین میں یہاں پر الف مدہ ہے، اور یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اما میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، اور ما میں جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے،
اور یہاں پر واو ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، لام میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ماں میں الف مدہ ہے، لام میں بھی الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام ساکن کے بعد لام ہے تو یہ لام جو ہے ساکن والا لام مشدد والے لام کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں اور یہ بغیر غنہ کے پڑھا جاتا ہے۔ ماں مجبد یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، لام الف مدہ ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ماں میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی لام ساکن حرف ہے اور لام مشدد حرف ہے تو یہاں پر بھی ادغام مثلین ہوگا۔ ماں میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ وخفض خا اور ضاد دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور خا ساکن حرف ہے تو یہ واو سے ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ماں میں الف مدہ ہے، نا میں بھی الف مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بھی الف لام حروف شمسی را کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر لام ساکن حرف ہے اور را مشدد حرف ہے تو لام جو ہے را کے ساتھ مل جائے گا، یعنی یہاں پر ادغام ہوگا، اس ادغام کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، بغیر غنہ کے اس کو پڑھتے ہیں، اور غیر مشددہ کے اوپر زبر تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو با کے نیچے زیر تو را کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ زیر عارضی ہے، ٹھیک ہے، اصلی نہیں ہے، اور زیر دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، ماں میں الف مدہ ہے اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، کما میں بھی الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یا میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نی میں یا مدہ ہے، اور صاد اور غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ربکم را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے، فو میں واو مدہ ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، کو میں واو مدہ ہے، نون میں بھی واو مدہ ہے، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، کاف میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، بی میں یا مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، فو میں واو مدہ ہے اور دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ وآتی حمزہ میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف کو پر پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، با میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے ایک الف برابر کھینچیں گے، یہاں پر با ساکن حرف ہے تو واو ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور با میں قلقلہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر لام الف مدہ ہے، ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر را ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے
اور یہاں پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ان النون مشدد غنہ ہوگا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، ذال کو باریک پڑھیں گے، را کو بھی باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون جو مد ہے مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہاں پر الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو نون کا زیر سکون سے بدل جائے گا، اور یہ سکون وقف کی وجہ سے آ رہا ہے اور اس سے پہلے یا مدہ ہے، تو یہاں پر پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ وکانش کاف میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر یا لین ہے اور تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، فو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ وَإِمَّا میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا اور یہ میم ملے گا، اس سے الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جو واو مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی لام ساکن حرف ہے، لام مشدد حرف ہے تو ادغام مثلین ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام تام ہوگا، ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر یا لین ہے، اسو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ وَلَا تَجْعَلْ جیم میں قلقلہ ہوگا اور غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، لام میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام الف مدہ ہے، با میں قلقلہ ہوگا اور تا کو بھی پر پڑھیں گے اور تا میں بھی قلقلہ ہوگا، اور ہا میں الف مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر تا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر قاف کو پر پڑھنا ہے اور قلقلہ کرنا ہے، لو میں واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے، حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، سو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔